جامع ترمذی کی ایک حدیث میں آپ کو سنانے لگا ہوں. اب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، اور آپ فرماتے ہیں کہ ایک شخص تھا، کان علی عہد النبی، حضور کے دور میں ایک شخص تھا، کان اسمہ عبداللہ، اس کا نام عبداللہ تھا، اس کا نام عبداللہ تھا، وکان یلقب حمارا، اور اس کا لقب کیا تھا؟ گدھا. وکان یلقب حمارا، وکان یضحک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ حضور کو ہنسایا کرتا تھا، وہ حضور کو ہنسایا کرتا تھا. وکان النبی قد جلدہ فی الشراب فأوتی بہ یوما فامر بہ فجلد، حضور کے پاس نشے کی حالت میں، شراب پینے کی حالت میں لایا گیا، ایک دن لایا گیا، اس پر حد لگی، کوڑوں کی سزا ہوئی، اور ایسا ایک بار نہیں کئی بار ہوا. فقال رجل من القوم، اس کی یہ حالت دیکھ کر ایک شخص نے کہا، اللہم لعن ما اکثر ما یؤتی بہ، اس پر لعنت ہو، بار بار سزا، بار سزا، بار سزا، لعنت ہو اس پہ، کیسا آدمی، بازے نہیں آتا، بار سزا. حضور کے الفاظ پر کیا پتہ تھے؟ لا تلعنوہ، لا تلعنوہ، اس پر لعنت نہ بھیجو. فواللہ، مجھے قسم ہے اللہ کی، فواللہ ما علمت، جو میرے علم میں ہے، مجھے قسم ہے اس کے آقی، فواللہ ما علمت انہو یحب اللہ ورسولہ، وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا، وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے. اور دوسری روایت میں الفاظ یہ ہیں، لا تلعنوہ، اس پر لعنت نہ بھیجو، انہو یحب اللہ ورسولہ، بے شک وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے. اب دیکھیں، احادیث کی شرح کی جاتی ہیں، بڑے بڑے علم والے لوگ بیٹھے ہیں، اپنا اپنا انداز ہے، اپنی اپنی ریسرچ ہے. اب اس حدیث کی شرح میں لکھا کیا گیا کہ سرکار نے یہ بات کی کیوں، حضور نے یہ بات کیوں کی؟ شرابی ہے، کوڑے پڑ رہے ہیں، تو سرکار نے کہا انہو یحب اللہ ورسولہ، وہ تو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے. تو اس کا کون سا عمل تھا جو حضور کو بھلا لگا؟ کیڑا کام سی جڑا چنگا لگا سرکار نے؟ کون سا کام تھا؟ ظاہراً گناہ ہے، شراب کے اوپر حد لگتی ہے، کوڑے برستے ہیں، حد ہے، لیکن حضور کی زبان اقدس سے انہو یحب اللہ ورسولہ، تو شارحین لکھتے ہیں کہ اس کا عمل کیا تھا؟ اس کا عمل یہ تھا کہ وہ حضور کی مجلس میں بیٹھا رہتا، حضور کی مجلس میں بیٹھا رہتا، ہر شخص آتا، آ کے اپنا دکھ سناتا، اپنا غم سناتا، اپنی پریشانی سناتا، اور حضور ایک کی پریشانی سنتے، دوسرے کی، تیسرے کی، تو بتقاضۂ بشریت بعض اوقات دل بوجھل ہو جاتا، ہر ایک کا رونا سن سن کے دل پریشان ہو جاتا. تو جب حضور کو پریشانی کے عالم میں دیکھتا تو کوئی لطیفہ سنا دیتا، حضور کو دیکھتا تو اپنی پریشانی کبھی نہیں سنائی، حضور کے دکھ کو ہلکا کرتا، حضور کی پریشانی کو کم کرتا، اور حضور کی پریشانی جب کم ہوتی حضور مسکرا دیتے، وہ سمجھتا سب کچھ ہو گیا. حضور مسکرا دیتے تو سمجھتا ہے سب کچھ ہو گیا. اب اس کی نیت یہ تھی
کہ اللہ کا رسول غمگین نہ ہو، اللہ کے رسول کی آنکھوں میں آنسو نہ آئے، اللہ کا رسول کا دل کبھی بوجھل نہ ہو، کبھی غم نہ ہو، کبھی ملال نہ ہو۔ اس کے لیے وہ کچھ چھوٹی چھوٹی باتیں کرتا جس سے حضور خوش ہو جاتے، اس سے حضور خوش ہو جاتے۔ تو یہ اس کا عمل تھا۔ اور ایک اور شاعر نے لکھا ہے کہ اس کا ایک اور عمل تھا، جب بھی کہیں باہر جاتا حضور کے لیے شہد اور پنیر لے کے آتا، حضور کے لیے شہد اور پنیر لے کر آتا اور ادھار لے کر آتا، شہد اور پنیر لے کر آتا اور ادھار لے کر آتا، اور آ کر حضور کو پیش کر دیتا۔ حضور کو شہد اور پنیر پسند تھا، پیسے تو تھے نہیں اس کے پاس، پیسے تو تھے نہیں، لے آتا، پتا تھا حضور کریم ہیں، سخی ہیں، پتا تھا حضور کریم ہیں، سخی ہیں۔ اور جب جس سے لایا تھا نا، جب وہ پیسے مانگنے آتا تو اسے پکڑ کر دربار رسالت میں، اسے پکڑ کر دربار رسالت میں وہ کہتا جی اس نے شہد اور پنیر لیا تھا، پیسے نہیں دے رہا۔ تو آپ نے کہا میرے پاس کس لیے لائے اس کو؟ کہ حضور کھایا میں نے تو نہیں ہے، تو آپ نے کھایا تھا تو پیسے بھی آپ نے ہی دینے، میں نے تو نہیں دینے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، واہ حضور شہد بھی آپ نے کھایا، پنیر بھی آپ نے کھایا، میں تو لے کے آیا، اس سے لے کے آیا، ادھار لے کے آیا، پیسے میرے پاس کوئی نہیں ہے، اب یہ مانگنے کے لیے آیا، اسے پیسے دے دیں۔ حضور اس کو پیسے بھی دے جاتے، حضور تبسم فرماتے، حضور اس کو پیسے دیتے اور تبسم فرماتے۔ کیا بات۔ اب میں بات یہ کر رہا تھا کہ کوئی بھی عمل جو خالصتاً محبت میں کیا جائے اس کا اجر اللہ کے ہاں اتنا زیادہ ہے کہ اس کو تولا نہیں جا سکتا۔